قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، یہود سے نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ اسی طرح مشرکین سے بھی دوستی نہیں کرنا ہے۔ سورہ ممتحنہ اس کے بارے میں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم لوگ میرے دشمن کو، تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، اسے دوست نہ بناؤ۔ مشرک سے دوستی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کب وہ موقع پائیں گے آپ کے اوپر وار کریں گے، اس لیے اس سے بچ کے ہی رہنا بہتر ہے۔ مشرک سے آپ کا اگر رشتہ ہے، ماں باپ کا، بھائی بہن کا، اور کوئی رشتہ اگر ہے، تو حدیث کے اندر اتنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے رشتہ داری کا سلوک کر سکتے ہیں، ان سے حسن سلوک کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رشتہ داری آپ کو قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کے حسب نسب کچھ بھی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیے، لیکن ان کا بیٹا، ان کی بیوی خود ایمان نہیں لائے، اور ان کے سامنے جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس موقع پر رب سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن رب نے کیا فرمایا، اے نوح اس طرح کے تو دعا نہیں کرنا، اس طرح کے سوال نہیں کرنا، ورنہ تو جاہل ہو جائے گا، جاہلوں میں سے تمہارا شمار ہوگا۔ ایک نبی ہو کر اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے دنیا میں بچا نہیں سکے تو آخرت میں کیا بچا سکیں گے، اس بات کو جان لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے ابو الاب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ ہیں، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کی اتباع کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جہنم سے نہیں بچا سکے، جبکہ سب سے برگزیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے نبیوں میں سب سے بڑا رتبہ جن کو حاصل ہے، خلیل کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، لیکن وہ بھی اپنے باپ کو نہیں بچا سکے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کہے، یا امی قولوا لا الہ الا اللہ، یا امی قل کلمۃ احاج بہا بک عند اللہ، اے میرے چچا جان ایک کلمہ تو کہہ لیجئے، اس کلمہ کے ذریعے سے میں کل قیامت کے دن رب کے پاس حجت کروں گا۔ لیکن وہ چچا دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا کہا کہ اپنے باپ، اپنے دادا کے ملت طریقے پر ہیں، عبد المطلب کے طریقے پر ہیں، اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے۔ وہ چچا جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی کے بعد نبوت تک، بڑھاپے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر موقع پر، لیکن اپنے چچا کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ آپ کو حیران ہوگی اس بات سے، غور سے سنیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا ابی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے باپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، میرے باپ کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہیں۔ یہ سننا تھا، وہ صحابی رسول پلٹے، روتے ہوئے جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اس صحابی کو دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، سن لو، تمہارے باپ نہیں بلکہ تمہارے باپ اور میرے باپ بھی، ابو کا و ابی فی النار، تمہارے باپ اور میرے باپ بھی جہنم میں۔ اللہ اکبر۔
غور کیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر کائنات میں کوئی نسب کام آ سکتا، اگر نسب فائدہ دیتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کو جہنم کی ایندھن سے بچاتے، اپنے چچا کو بچاتے، لیکن کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا، اس بات کو جان لیجئے۔ اور جو شرک کے میں مرا اس کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے بخشش کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اپنے باپ کے لیے، لیکن منع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے لیے، اپنے ماں کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن منع ہو گیا۔ کہا کہ اللہ مجھے اپنے ماں کے، اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی اجازت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لیکن ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا شرک کی حالت میں جو مرا ہے اس کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کے دوست ہیں، کوئی مشرک ہیں، موالات اس سے رکھے ہوئے، دوستی رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ دوستی کوئی کام کے نہیں، اس لیے اس سے دوری رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جو شرک کی حالت میں تھے اور انہوں نے توحید کے دامن کو پکڑا، توحید کو اپنایا اور اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ وہ مشہور ترین حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ شرط لگاؤ، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بہت غلطیاں کی ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، آپ کو ستایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ایمان لا چکے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ توحید کا فائدہ ہے۔